الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمعك لنا إنني في بحر غم مرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سالکی رہنما طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لو صلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے لدا میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیری نہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مکے رہن والیا مدینے جان والیا
سینے لان والیا مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نو سینے لان والیا تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھال تیرے باجوں ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھالدا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والیے کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑ ہاتھ درود و سلام بعد اج دا جمعہ المبارک شعبان المعظم دا آخری جمعہ المبارک استقبال رمضان دے سلسلے وچ حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی اس جامع مسجد میں پڑھنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں رب العالمین اس جمعہ المبارک نو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس جمعہ المبارک نو سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج جمعہ المبارک میں جیسی روزے دے حوالے نال گفتگو کریں گے رب العالمین قرآن اور حدیث دی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین دوستان محترم اللہ تعالیٰ نے انسان نو کئی عبادات جڑیاں نے وہ عطا فرمائی انہاں میں 4 عبادات ایسیاں نے جڑیاں فرض نے واجبات اس تو الگ نے جنہاں میں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے حج یہ وہ 4 عبادات نے جڑیاں ارکان خمسہ 5 ارکان جڑے 3 دے نے انہاں وچ اور عبادات دیا قسمہ جڑیاں نے وہ 3 نے ایک وہ عبادت ہے جڑی صرف اور صرف بدنی عبادت ہے وہ دا تعلق جسم نہ ہے ایک عبادت وہ ہے جدا تعلق صرف مال نہ ہے اور ایک عبادت وہ ہے جدا تعلق جسم نہ بھی ہے تے مال نہ ہے جس طرح کہ نماز پڑھنے ہیں نماز پڑھنے جو پیسے لگ دے نہیں لگ دے اور روزہ رکھن میں بھی کوئی پیسے لگ دے یہ خالصتاً 2 عبادتاں جڑیاں نے یہ جسمانی عبادتاں روزہ رکھن میں بھی جسم نو مشقت ہے نماز پڑھنے میں بھی جسم نو مشقت ہے یہ مالی عبادت زکوٰۃ جڑی ہے وہ جڑی نماز اور روزہ یہ جسمانی عبادت زکوٰۃ جڑی ہے وہ مالی عبادت ہے جتے میں صرف پیسے لگتے ہیں جسم نو کوئی مشقت اور حج وہ عبادت ہے جتے میں پیسے بھی لگتے ہیں تے جسم نو مشقت بھی اٹھانا مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی روزہ انہاں عبادات وچ ہوئے جڑیاں 5 ارکاناں وچ بھی شامل ہے اور جسمانی عبادت ہے لیکن روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک انعام عطا فرمایا سمجھے فرماؤ بے شک نماز پڑھنے والے نے بھی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے نے بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے حج کرنے والے نے بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں لیکن جو روزے دی باری یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ فرمایا جن نے روزہ میرے واسطے رکھیا او دی جزا بھی میں خود خدا دواں گا یا اللہ پہلیاں دی جزا بھی تو ہی دینے فرمایا ہر جزا دی ایک حد دے لیکن روزہ جو کوئی بندہ میرے واسطے رکھے پھر نہ او دی جزا دی حد دے نہ او دے اجر دی حد سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے روزے نو ایک الگ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا یاد رکھو جنت دے 8 دروازے چوں ایک دروازہ وہ بھی ہے جدا نام باب الریان ہے جتے وچوں صرف روزے دار لنگن کون لنگن ہے روزے دار لنگن ایک اور بھی چیز یاد رکھو
ہر عبادت کا بخاڑا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی، روزے دا نہ تے بخاڑا ہی ہوتا ہے تے نہ ریاکاری ہی ہوتا ہے۔ میری گل سمجھی کہ نہیں سمجھ؟ آج جان کے میں ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرتا پہ میں ویلا میں بھلا آج بھی تسی ذوق شوق نو سبحان اللہ دے سبحان اللہ، یہ صرف شیراں پیچھے لگی ہے، کدی کدی ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ سب شکریہ، توجہ کرو۔ کوئی شخص بہانا چاہتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہاں، وہ نمازاں پڑھے، لمبے لمبے سجدے کرے، لمبے لمبے رکوع کرے، ویکھن والے نوں پتہ چل جاتا کہ بھائی ہری نماز پڑھتے پے۔ بولو بھائی، پتہ لگ جائے گا کول بیٹھے بندے نوں کہ نہیں لگ جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ بہانا چاہتا ہے کہ بھائی میں بڑا مالدار ہاں، زکات دینا، وہ تھان تھان تے پیسے بھی وڈے نالے تصویراں بھی بناوے، سوشل میڈیا تے بھی چاڑے، پتہ لگتا پیا کہ نہیں؟ یہ ریاکاری ہو رہی۔ حج کرنے گئے ہو تے کعبے نوں پیچھا کر کے سیلفیاں بنا رہے ہیں، روزہ شریف نوں پیچھا کیتا تے سیلفیاں بنا رہے ہیں، کی بہا رہے ہیں کہ بھائی اسی عمرہ کرنا آئے حج کرنا۔ ساری دیہڑی بیٹھے رہو، کسی نہیں پتہ لگنا انہیں روزہ رکھے کہ نہیں رکھے۔ زیادہ سے زیادہ کہیں ذہن چاہیے جائے گا کہ پیسے کو نہیں تو جو پہ رہے ہیں، کھاندہ نہیں پہ۔ ہر عبادت دی ریاکاری، روزے دی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اس سے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر عبادت دا اجر گنیا منیا ہے، پر روزے دا اجر کوئی گنیا منیا نہیں، بلکہ بعض نے ترجمہ کیتا انا اجزیہ بہی، ہر عبادت دا کوئی نہ کوئی اجر ہے، لیکن روزے دا اجر خود میں خدا دی ذات ہے۔ جنہیں روزہ رکھیا انہیں منہ ہی کہا۔ تو میں کی اس کا پہ روزہ اونا عبادات بھی چوری جدی ریاکاری بھی نہیں توجہ کرتے پہ کہ نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ البقرہ پڑھتا پیا، آیت نمبر 182 پڑھتا پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان آلیو، یا ایھا الذین، اے او لوگو آمنو جڑے ایمان لے کے آئے ہو، کتبہ فرض کر دیتے گئے نے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کنہ تے روزے فرض کیتے نے؟ بولو صحیح، جنہ رکھنے نے ہو تے کم سے کم 10 گھنٹہ، کنہ تے روزے فرض نہیں؟ ایمان آنا تے روزے فرض نہیں ہیں۔ پتہ لگا روزہ رکھنے والے دا پتہ چل جاتا بھی ایک کامل ایمان والا، تے جیڑا روزے تو بھی کتراندا ہے انہوں ویکھنا چاہیے میرا ایمان بھی اس درجے دا ہے کہ نہیں جس درجے دے ایمان والے رب خود کہہ رہا ہے اے ایمان والے ہو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے، اس دائرے وچ بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تہاڈے تے فرض نہیں کیتے بلکہ تواڈے تو پہلی امتاں تے بھی فرض کیتے۔ حضرات دی توجہ چاہنا، اگر اللہ تعالیٰ صرف سیدھا سیدھا فرما دیندے بھئی تواڈے تے روزے فرض کیتے نے تے رکھنے ساجے کہ نہیں؟ بولو صحیح بھائی، رکھنے سن کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت فرمائی، پہلے تے بڑے پیار نہ آکھیا یا ایھا الذین آمنو، پیار نہ آکھیا اے ایمان والے، پھر دسیا پیار نال آواز مار کے دسی تواڈے تے روزے فرض کر دیتے نے، تے نال پھر یہ بھی دسیا کہ روزیاں دا سن کے پریشان نہیں ہونا، 29 روزے سن کے پریشان نہیں ہونا، اس گل تو بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ 15-16 گھنٹیاں دا روزہ ہونا ہے۔ فرمایا یہ کوئی عجیب کام نہیں کہ جڑا تواڈے تے لازم کر دیتا ہے، یہ اسی طرح ہی تواڈے تے لازم کیتا ہے جویں تواڈے تو پہلی امتاں تے لازم کیتا پہلی امت۔ میں ایک مثال دے کے گل سمجھانا چاہوں گا، ایک 15-16 سالہ دا منڈا ہوئے، من کڑک دی بوری ہوئے تو تسی انہوں کہو چک لیا، وہ سوچی پہ جائے گا پتہ نہیں چکی جانی ہے کہ نہیں چکی جانی، جی تسی انہوں کہہ دو کہ تیرے تو پہلو بھی 15 سالہ دا چک کے گیا ہے، پھر کیا کرے گا کہ نہیں؟ ہمت کرے گا کہ نہیں؟ پھر جرت کرے گا نا، کیوں؟ انہوں پتہ ہے ایڈا بھی پار پوری نہ چکیا نہیں جان لگا جب میرے تو پہلو کسے چک لیا تو میں بھی چکنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی محبت نال گل سمجھائی، روزیاں دا سن کے پریشان نہ ہو جایا کرو،
ہلے تے ایک دن ہے وے موچی کور ہو جاتا سن کے پریشان نہ ہو جا کرو. یہ اسی طرح ہی تواڈے تے فرض کیتے گئے نے جس طرح پہلیاں قوماں تے فرض کیتے گئے نے. فرمایا جے پہلے دوجیاں نبیاں دی امت ہو کے رکھ سکدے نے تے تسی تے امام الانبیاء دی. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت نال نفسیاتی طور تے بھی یہ گل ساڈے ذہن تے بٹھا دیتی کہ روزہ دا سن کے پریشان یا اللہ سارے دن دا جڑا کھانا پینا نہیں ہے پینا بھی کچھ نہیں کھانا بھی کچھ نہیں یا اللہ دا مقصد کی ہے. اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون. ایک کوئی مقصد ہے کہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. کی مقصد ہے؟ پرہیزگار بن جاؤ. اللہ نے لعلکم تتقون فرمایا کہ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. ہن توجہ کرو نماز دے بارے بھی ایویں دے حکم ہے. حج دے بارے بھی مقصد یہی ہے کہ بندہ نیک ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ روزہ رکھن نال بندہ کیویں متقی تے پرہیزگار ہوگا. اینا کو سوال انسان کو سب تو زیادہ جس چیز دی خواہش ہوتی ہے وہ کھان پین دی ہوتی ہے. کدی ہوندی اون جنہاں کو بندہ بیچارہ شوگر دا بیمار ہوئے جنہوں ڈاکٹر ڈاک دن تو باز آ جائے اون جو بندہ باز کھان پین نہیں آتا. میری گل نہیں سمجھے آمین. ایڈے شریف بندے نے کھان پین دے ایڈے شوقین نے روزہ رکھ کے بھی نسوار رکھن دے تو دور کر کے پوچھن گے. ایڈے سادے بندے بھی ہے اعتکاف تے بیٹھے ہون گے ہیں پاویں گھر تو ڈردے آ جان چلو جس طرح بھی آ جان قبول ہے. روزہ کھلے گا تے اعتکاف چوں باہر نکل کے مسجد جا کے سگریٹ پین گے. کھان پین دے ایڈے نہیں سی پھر سوال کر کے پوچھن گے پھر جس اعتکاف تے بیٹھے تے باہر نکل کے سگریٹ پی سکتے. بہت سادے بندے نے. میں تانوں دساں لگا کھان پین دے لوگ ایڈے شکین نے. اللہ تعالیٰ نے روزے دے دوران پہلی کھان پین دی پابندی لائی. جے تو کھان پین تو روک گیا تے دوجیاں کماں تے روک جائے. جے تو کھان پین تو حوصلہ کر گیا تے دوجیاں کماں تے بھی ہو جائے گا. تاں ہی فرمایا روزہ طلوع فجر تو لے کے غروب آفتاب تک تیناں چیزاں تو روکنا ہے. کیڑی تو ایک کھان تو ایک پین تو ایک میاں بیوی دے جڑے معاملات نے انہاں تو روکنے. کیوں انسان نہ دو خواہشات نے ایک پیٹ دی خواہش ہے ایک نفس دی خواہش ہے. اللہ نے دونوں خواہشات روک دیتیاں. روزے میں چینج نہیں کر دے تے جڑا اپنا خواہشات تو روک گیا وہ پرہیزگار ہو گیا. وہ کی ہو گیا؟ پرہیزگار ہو گیا. سنو حدیث شریف بالخصوص نوجوان ساتھیوں واسطے ذکر کرنا پیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص تے شہوت غالب آ جائے چاہے وہ مرد چاہے عورت فرمایا وہ تے نکاح کرنا لازم ہو جائے. وہ تے نکاح کرنا عرض کی تھی یا سنے جد کو انہیں اسباب نہ ہو کیوں نکاح کر سکے دیو کی کرے. فرمایا وہ روزے رکھے. وہ کی کرے یا اللہ یا سنہ روزے رکھے گا کی. فرمایا روزے بندے کی شہوت کو توڑ دیتے ہیں. جدو شہوت ٹوٹ جاندی ہے تے بندے تے پھر شادی کرنا بھی لازم دا حکم مؤخر ہو جاتا ہے. تے جدو دی شہوت ہی نہیں گا پرہیزگار ہو جائے گا. روزے دا مقصد ہی ہے روزے رکھ دے جاؤ تے متقی پرہیزگار ہو جائے. ویسے بڑے بڑے بندے جوان بیٹھے بندے میں کی کہنا بندے بیٹھے نے جنہوں نے مرد تے جوان کیا جاتا ہے. رمضان تو پہلو دو ڈبیاں دل کر سیٹاں دے پی جان. لیکن رمضان جو نہ ارادہ کر لیا کہ روزے رکھنے نے رمضان لنگ گیا سگریٹ کدی یاد بھی نہیں آئی کہ مرداں دے فیصلے انج دے ہوندے. جواناں دے فیصلے بڑے بڑے اللہ معاف فرمائے گناہگار شخص نے جنہاں نوں میرے کو نماز پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی. لیکن ایویں میں تے بھی دلیر بیٹھے نے جنہ جدو چند چڑھیا سویا مسجد میں مولانا صاحب نے اعلان کر کے کہ مسلمانوں مبارک ہوئے رمضان دا چند نظر آ گیا. اسے ویلے بڑے نے وضو کیتا مغرب دی نماز پڑھیے جا کے تراویحاں پڑھیاں نے پھر بھول گئے نے کہ میں نمازاں چھڑدا سا. پھر 5 وقت دی نماز دے ایسے پابند ہو گئے. کیوں؟ یہ روزے دی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے متقی پرہیزگار بنا دیا.
جڑی انج دی ہونی چاہیے جوان انج دی ہونی چاہیے ارادے کرن تے انج دے کرن میں نے جویں ڈٹ کے ساری عمر گناہ کر دیو ایویں ڈٹ کے ارادہ کر لو نہیں کرنی مرداں دی گل انج ہی ہے کہ بندہ جدوں فیصلہ کرے تے پھر ڈٹ جاوے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مدد اپنی شامل حال فرماندی پھر بندہ جو جو نیک ہوتا جاتا ہے اللہ دا فضل دیتے کرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزیاں دا مقصد کی ہے تسی متقی تے پرہیزگار بنو مشکات شریف دی حدیث شریف پڑھدا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے روزہ رکھیا لیکن اپنی زبان نو بے حجائی دی گلاں تو روکیا نہیں اپنے کناں نو فحاشی دیاں گلاں تے چغلیاں سنن تو روکیا نہیں اپنی نظر نو حیا نال پاک نہیں کیتا فرمایا وہ بھوکا ہی پھردا پیا ایویں دا روزہ سانو نہیں چاہیدا سانو تے روزہ ہو چاہیدا جدے وچ کان دا بھی روزہ ہوے جدے وچ زبان دا بھی روزہ ہوے جدے وچ اکھ دا بھی روزہ ہوے جدے وچ نفس دا بھی روزہ ہوے نہ کھاوے پیوے تے نہ کوئی برا بھلا کام بھی کرے اللہ دے حضور تسبیح و تحلیلات کرتا رہے نمازاں دی پابندی کرے تلاوت قرآن کرے پھر کی ہے فرمایا وہ نفل پڑھے گا رمضان وچ اسی دے کھاتے وچ فرض لکھ دو وہ فرض پڑھے گا اسی دے کھاتے وچ 70 فرضاں دا ثواب لکھ دواں گے یا رسول اللہ اے تے عبادت تے روزہ فرمایا جن نے پہلا روزہ رکھیا رب دے پچھلے سارے گناہ معاف فرماوے جنہیں اللہ دی رضا واسطے پہلا روزہ رکھیا اللہ دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیندے ہیں رمضان میں جت جنیاں دا پتہ لگدا جتھے بہانا شیطان والا رہندا ہی کوئی نہیں اوتھے شیطان والا کوئی بہانا پھر ویندے نے بندے اپنی بہانے بناندے نے کہ شیطان دے کھاتے پاندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان نو چکر دتا جاندا ہے اللہ جہنم دے دروازے بند کر کے جنت دے دروازے کھول یہ کہتا ہے جنت دے دروازے فرمایا انتہائی بدبخت شخص ہے انتہا درجے دا بدبخت ہے جیڑا رمضان نو پاوے تے اپنی بخشش نہ کرے رمضان نو پاوے تے توجہ نہیں کردے جویں کمپنیاں نے نہیں 2 گھنٹے دے ٹائم وچ 1000 منٹ فری دے دیندے ہیں ٹائم کتنا ہوندا ہے منٹ کنے لب دے کہ نہیں بندہ سوچی پیسہ تے یار ہن گھنٹے 2000 منٹ کیویں استعمال کر بھئی یہ تے گل واقعی جھوٹ تے فراڈ ہے لیکن اللہ دے ہاں انج دی فضل نے ہیں دن ترینے دروازے صبح شام ہی کھلے رہندے ہیں صبح شام دروازے کھلے رہندے نے اللہ دے حضور اپنی بخشش دا سامان شب بیداریاں کرو تلاوت قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رمضان وچ بندہ مومن دا رزق بتا دیندا ہے کہتا ہے بندہ مومن دا رزق بتا دیندا ہے اللہ تعالیٰ اجر دا اودے وچ دروازہ اس طریقے دا کھولدا ہے جیڑا روزہ رکھے اونوں بھی ثواب جیڑا روزہ افطار کروائے اونوں بھی ثواب صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوکی تے مالدار نے وہ افطاری واسطے بڑا اہتمام کر دیں انہاں تے بڑیاں ڈشاں پکائیاں ہوندیاں بڑے لمبے چوڑے یا رسول اللہ جیڑے ماڑے نے وہ کی کریں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں ایک کوٹ پانی پیا پاویں ایک کوٹ دودھ دا ہوئے پاویں ایک کھجور ہوئے سبحان اللہ فرمایا او دا خلوص ہوئے رب العالمین انہوں بھی انہی اجر عطا فرماندا جڑا بڑے اہتمام نال روزہ رکھدا یہ تے بیٹا جی پیکج لگے دی رمضان دا مہینہ تے ہر شے فری ہیں نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی ڈکن والا جنیاں مرضی نمازاں پڑھو کہدا دل کردا ہے نمازاں دیاں رکعتاں پڑھ کے 20 تراویح پڑھ کے ساری رات مصلی تے کھلوتا رہے نہ کوئی ڈکن والا نہ کوئی پوچھنے والا بس ثواب لے ہی جان والا کی سمجھدے بھائی ہیں چاہو تو 10 بندیاں دا روزہ افطار کرو کوئی میں تے ہے کہہ دی کوئی نہیں حد دی کوئی نہیں بس ثواب ہی ثواب ثواب ہی ثواب ثواب ہی ثواب تاں تے فرمایا بدبختی دی علامت ہے اینیاں چھوٹا ملیاں تے پھر بھی بخشش نہ ہوئی اور کچھ ہوے نہ ہوے بخشش دا تے معاملہ کر کے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب تعالی دی رحمت اول رمضان تو لے کے او شوال دا چند نظر آن تک اتنی بخشش فرماندے نے پتہ کنی ہر روز رب العالمین 9 لاکھ بندے دی بخشش فرما دے کنے
9 ਲੱਖ توجہ کرو تے جیڑی جمعے رات دی لے کے تے جمعے دا دن ہوتا ہے یعنی جمعے رات مکی تے چند رات نو جنوں چند نظر آ گیا یا سورج مغرب غروب ہو گیا جمعے رات نو اوتھوں لے کے تے جمعے دا سورج غروب ہون تک اللہ تعالی ہر لمحے وچ 9 لکھ بندے دی بچے سبحان اللہ اتنی بخشش دا سوال اتنی بخشش دا سوال کس شخص واسطے جیڑا روزہ رکھے